أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون أو كما قال الله سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان کی عزت کرنا۔ یعنی انسان جب بوڑھا ہو جائے اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو سہارا دیا جائے۔ اس کی عقل کے اندر کمی آ جائے، اس کو دنیا کے اندر کوئی سیدھا رستہ دکھانے والا ہو۔ اور جو بڑھاپا ہے یہ انسانی زندگی کا ایک فطری مرحلہ ہے جو انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل کو طے کرتا ہوا اس منزل تک پہنچتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرے تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہے مٹی۔ مٹی سے یہ نطفہ بنا، نطفے سے یہ پھر جمع ہوا خون بنا، جمع ہوئے خون سے یہ گوشت کا لوتھڑا بننے کے بعد اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، ہڈیاں پہننے کے بعد پھر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ انسان دنیا کے اندر ماں کی گود کے اندر یہ کامل بچہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ یہ اپنی حقیقت کے اوپر میں بھی اور آپ بھی غور کریں کہ بولنے کے لیے اللہ نے زبان تو دی ہے لیکن کلمات ادا نہیں کر سکتا، کسی کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایک ایسی قوت عطا کی ہے کہ جو رونے چیخنے چلانے کی ہے یہ تڑپتا ہے، اپنی زبان سے چیخنے کی آواز کو نکالتا ہے۔ گھر کے ایک کونے کے اندر اس کی ماں اپنی زندگی کے معاملات کو چلانے والی تڑپ کر کے بھاگتی ہے، آ کر کے اپنے بچے کو پکڑتی ہے، اس کے کھانے کا انتظام و انتظام کرتی ہے۔ یہ ہے انسان، اس کی ماں اس کی گندگی کو صاف کرتے کرتے اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے۔ پھر یہ جب جوانی کے مراحل کو پہنچتا ہے تو پھر اپنی ماں کے گریبان کو آتا ہے، اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ باپ صبح سے لے کر کے شام تلک اپنی اولاد کے لیے تڑپنے والا، لوگوں کے تانوں کو سننے والا، محنت مشقت کرنے والا، لیکن یہ نوجوان جب جوانی کے مراحل کے اندر قدم رکھتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ اے میرے باپ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ انسان تو سوچ اللہ نے تجھ کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے۔ تو پہلے مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر نطفے سے جمع ہوا خون بنا، جمع ہوئے خون سے بوٹی بنا، پھر وہاں سے مراحل کو طے کرتا ہوا پھر تو ماں کی گود کے اندر دنیا کے اندر آیا ہے، اس نے انگلی پکڑ کر کے تجھے چلنا سکھایا ہے، تیرے انتظام و انتصرام کا کام کیا ہے، پھر تو دنیا کے اندر بچپن کے اندر اپنے مراحل کو طے کرتا ہوا لڑکپن کے اندر، لڑکپن سے جوانی کے اندر، جوانی سے ہوتا ہوا تو بڑھاپے کی عمر کے اندر جب تو اپنے قدم کو رکھتا ہے تو پھر تجھ کو سمجھ آتی ہے کہ تیری ماں بھی سچی تھی، تیرا باپ بھی سچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اعلان فرمایا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر رب العالمین نے فرمایا ایک جمع ہوا خون ہے، تیرے باپ کی پشت کے اندر ہے، تیری ماں کی چھاتی کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں سے نکال کر کے ایک خاص مقام کے اندر رکھا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم یخرجکم طفلا، اللہ رب العالمین نے کامل بچہ دنیا کے اندر تجھ کو بنا کر کے پیدا فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تو اپنی قوت والی جوانی والی عمر کے اندر پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتکونوا شیوخا،
پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ تو بڑھاپے کی عمر کے اندر اپنے قدم کو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے مراحل کو بیان کیا ہے، انسان کی جوانی ہے، اس کے اندر رنگ و روپ بھی ہے، اس کے اندر قوت بھی ہے، اس کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کی طاقت بھی ہے، یہ انسان کو کندھا دینے والا، کمزور کا سہارا بننے والا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جو انسانوں کو سہارا دینے والا ہوتا ہے، آج یہی سہارے کی اس کو ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر لوگوں کے ہاتھ بٹانے والا، آج اس کو کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کے اندر لوگوں کو پکڑ کر کے چلانے والا، آج اس کو لاٹھی کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ اٹھنے بیٹھنے واش روم جانے کے لیے اپنی اولاد کا محتاج ہو چکا ہے۔ یہ اللہ پیغام ہر انسان کو دے رہا ہے کہ اے انسان، یہ جو قوت، یہ جوانی تیرے اوپر ہے، یہ صدا نہیں ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ بھی ایک وقت جوانی کے مراحل کو طے کر رہا تھا۔ اور آئیے جو بوڑھا ہے، اللہ رب العالمین اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لیستحیی من ذی الشیبۃ المسلم اذا کان مسددا لزوما للسنہ ان یسأل اللہ فلا یؤتیہ۔ اور اپنے بوڑھے والدین، اپنے عزیز و اقربا کی کوئی عزت نہ کرنے والا ہے، لیکن خالق کائنات کے ہاں اس بوڑھے کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک بوڑھا ہے اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلانے والا ہے، سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ کو حیا آتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ سے کسی چیز کو طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کو حیا آتا ہے۔ آج انسان دیکھے کہ ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔ ایک ہے دعا کروانا کہ اپنے بوڑھے والدین سے کہا جائے کہ میرے لیے دعا کرنا ہے، اور ایک ہے کہ انسان کے اعمال ہی ایسے ہوں کہ ماں دیکھے اپنے بیٹے کو، اس کے کلیجے کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے، اس کی زبان سے بے ساختہ دعا کے الفاظ نکلیں۔ یہ ہے اصل دعا کہنے کی بجائے، بلکہ دعا لینی چاہیے، تاکہ دنیا کے اندر ماں اور باپ جب خوش ہوں گے، خالق کائنات آسمان کے اوپر بیٹھ کر کے خوش ہو جائے گا۔ اور آئیے آج کوئی انسان جو نوجوان ہے اپنے بوڑھوں کو کچھ بھی سمجھنے والا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان جس کے سر کے اندر، جس کی داڑھی کے اندر سفید بال آ جائیں، اسلام کے طریقے کے اوپر چلنے والا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی داڑھی کے ایک سفید بال کے بدلے، اس کے سر کے سفید ایک بال کے بدلے اللہ اس کو ایک نیکی بھی عطایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف بھی فرمایا کرتا ہے۔ آج اس انسان کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو نوجوان اسلام کے طریقے کے اوپر چلتے ہوئے بوڑھا ہو جائے، اپنی جوانی کو کھو بیٹھے، اللہ تعالیٰ اسلام کے راستے کے اوپر چلنے والے اس نوجوان جو اسلام کے راستے کے اندر بوڑھا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے روز اس کے لیے نور کا انتظام فرمائیں گے۔ روشنی نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بوڑھا میرے طریقے کے اوپر چلنے والا ہے، لہٰذا قیامت والے دن اس کے لیے نور کا انتظام و انتصرام کیا جائے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے بتلائے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ آج یہ میرے محترم بزرگ گھر کے اندر موجود ہیں، چار پائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انسان نوجوان ہے، بیٹا ہے، سمجھنے والا ہے کہ میرا باپ فارغ الاوقات ہے، لہٰذا کوئی کام کاج ہی نہیں ہے، کمانے والا میں ہوں۔
محنت مشقت کرنے والا میں ہوں۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یکون حامیت القوم ایکون سہمہ و سہم غیرہ سواء۔ میرے پیغمبر بتلائیے کوئی ایک گھر کے اندر محافظ بن کر کے بیٹھنے والا ہے، کیا اس کا حصہ مال غنیمت کے اندر اس مجاہد کے برابر ہے جو جہاد کے میدان کے اندر لڑنے کے لیے جانے والا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک یا ابن ام سعد، اے سعد کے بیٹے تیری ماں تجھے گم پائے، حل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم، نہیں تم رزق دیے جاتے، نہیں تم مدد کیے جاتے مگر اپنے کمزوروں بوڑھوں کی وجہ سے۔ اور آئیے میرے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے۔ کوئی کہے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں، یہ گھر کے اندر فارغ بیٹھے ہیں، آج کمانے کے لیے نکلے، کچھ کما کر کے لائے گا، میرے حصے کے اندر بھی آ جائے گا، گھر کے اخراجات کے کچھ انتظام و انتظام ہو جائیں گے۔ لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا ہے گھر کے اندر تیرے بوڑھے والدین موجود ہے، ان کی بنا کے اوپر تو دنیا کے اندر کام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے بوڑھے والدین کے گھر کے اندر فارغ رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ تجھے تیرے لیے آسمان سے مدد کو بھی بھیجیں گے، تیرے لیے رزق کا انتظام و انتظام بھی فرمائیں گے۔ آئیے کہ بوڑھے والدین کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر کوئی بوڑھا موجود ہے، گھر کے اندر کسی کو پریشانی نہیں ہے، بیٹی کی عزت محفوظ ہے، بہو کی عزت محفوظ ہے، ماں کی عزت محفوظ ہے۔ اگر سارے کام پر چلے جائیں گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تیرے آبا تیرے بڑوں کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر خیر و برکت ہے۔ اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو جس وقت صحن خالی نظر آئے، پھر جس کے لیے یہ معاملہ ہو جائے وہی اس تڑپ کو محسوس کرنے والا ہے۔ اور آئیے میرے لیے معاملہ کیا ہے، آپ کے لیے کرنے والا کیا کام ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑوں کی عزت کرنے والے ہو جاؤ۔ یا انس وقر الکبیرہ ورحم الصغیرہ، اے انس بڑوں کی عزت کر، اے انس تو چھوٹوں کے اوپر رحم و کرم کر۔ جو شفقت کرنے والا بڑوں کی عزت کرنے والا نہیں ہے، فرمایا اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ قیامت والے روز شفاعت میرے مقدر کے اندر آ جائے تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ان آبا و اجداد جو اپنی عمر کے مراحل کو طے کر کے بوڑھے ہو چکے، آخری معاملے کے اندر قدم رکھ چکے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کی عزت کرنے والے ہو جاؤ۔ اور آئیے رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آپ کی مجلس کے اندر کوئی بوڑھا آ جائے، فرمایا لذی سن لسنہی، اگر بوڑھا آ جائے تو اپنی مجلس کو کشادہ کر دو، کہ راستہ دو کہ بوڑھا آ چکا ہے، اپنی مجلس کے اندر اچھے مقام پر اس کو بٹھائیے۔ اور آئیے میرے لیے آپ کے لیے کیا کرنے والا کام ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کی لمبی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ایک آنے والا بچہ ہے اپنے بڑوں کی موجودگی کے اندر بات کرتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا وقر الکبیرہ، اے بچے اپنے بڑے کی عزت کر، ان کو بولنے کا موقع دے۔ جب ہم چھوٹے تھے اگر کوئی بڑوں کی بات کے اندر اپنی بات کو شامل کرتا تھا تھپڑ رسید ہوتا تھا کہ تجھے عزت نہیں ہے، تجھے کسی نے سمجھایا نہیں ہے کہ بڑوں کی موجودگی کے اندر بات نہیں کرتے۔ آج بڑوں کی موجودگی کے اندر بڑے خاموش ہیں، چھوٹا اپنی بات نو ٹر ٹر پیش کرنے والا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وقر الکبیرہ، بڑوں کی عزت کر، بڑوں کو بولنے کا موقع دے۔ جب بڑے بولتے تھے تو معاملات سدھرتے تھے، آج چھوٹا اپنی بات کو چلاتا ہے، پھر گھر کے اندر بھی بربادی ہے، معاشرے کے اندر بھی بربادی ہے۔ آئیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، کوئی چھوٹی عمر والا ہے بڑے کو سلام کرے۔ اور آئیے یہ آخری معاملہ ایسا معاملہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ ایسی نکارہ عمر سے بچا کر کے رکھنا
معاملہ کیا ہے کہ جس کے اندر انسان کسی کا حاجت ہو جائے، انسان کو کسی کی حاجت کی ضرورت ہو، اٹھنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، چلنے پھرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، لہٰذا اللہ کے پیغمبر ایسے معاملے سے پناہ طلب کیا کرتے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہم سبھی کو اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے، ان سے دعا لینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کے ذریعے ہم سبھی کے رزق، مال، جان، اولاد کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بہتر فرمائے، آخرت کو بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو چلانے والے آپ ساتھی احباب، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، استقامت کہ آج اس طرح رونق ہے تو ان اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے، اسی طرح معاملہ چلتا رہے چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد، شریروں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أدخلهم الجنة الفردوس بغير حساب اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حافظنا من كل داء ومن كل بلاء اللهم حافظنا وناصرنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين